یہاں تک کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا ہمیں بتائیں کہ اس دن کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس دن میں؟ فقال الامام علیہ السلام تذکرون اللہ فیہ، کیونکہ یہ غدیر کے دن کا جو غسل ہے یہ وضو سے کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اس غسل کے ساتھ وضو بھی کرے اگر ڈائریکٹ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو۔ اینما کنت فاحذر یوم غدیر عند علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ اے ابن ابی نصیر غدیر کے دن تم جہاں پر بھی ہو تمہیں چاہیے کہ علی بن ابی طالب کے محضر میں علی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤ، کہ گویا کہ وہ شخص غدیر کے دن غدیر خم کے میدان میں حاضر تھا اور اس نے علی بن ابی طالب اور رسول خدا کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور وہ صادقین کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے علی بن ابی طالب کی بیعت کی اور بیعت کے اوپر باقی رہے۔ اور اسی طریقے سے روایت کے اندر ملتا ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھنے کے بعد جو دعا پروردگار سے طلب کرنا چاہے طلب کرے، اب وہ اس کی دعا چاہے وہ دنیاوی دعا ہو چاہے وہ اخروی دعا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، پروردگار کے نزدیک عیدوں میں سے سب سے بڑی عید جو ہے وہ عید غدیر ہے، کہ جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، افضل ترین عید ہے، جس کو عید اللہ الاکبر کہا جاتا ہے، یعنی کہ 18 ذی الحج کا دن عید غدیر کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی بن ابی طالب کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور جس دن دین کامل ہو گیا اور نعمت تمام ہو گئی۔ جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، نصب فیہ علی اخی علی بن ابی طالب علما لامتہ یہتدون بہ من بعدی، یعنی کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ غدیر کا دن وہ دن ہے کہ جس دن علی کو میں نے امت کے لیے دین کی نشانی قرار دیا، اور امت اسی علی کے ذریعے سے کیا میرے بعد ہدایت پائے گی۔ اور جی ہاں، غدیر کا دن وہی دن ہے کہ جس دن پروردگار اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا۔ بہت زیادہ مبارک دن ہے، پروردگار کی اطاعت و بندگی کا دن ہے۔ یہاں تک کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا ہمیں بتائیں کہ اس دن کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس دن میں؟ فقال الامام علیہ السلام تذکرون اللہ فیہ بالصیام والعبادہ والذکر لمحمد وعلی محمد صلوات اللہ وسلام علیہم، یعنی کہ چھٹے امام کہہ رہے کہ تمہیں چاہیے کہ اس دن روزہ رکھو، پروردگار کی عبادت کرو، اور آل محمد کا جس قدر ہو سکے ذکر کرو۔ تو لہذا چھٹے امام کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن کا جو سب سے پہلا عمل ہے وہ اس دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو لہٰذا عید غدیر کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے کے بارے میں چھٹے امام کی روایت موجود، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، الصوم فی یوم غدیر خم کفارۃ بذنوب 60 سنہ، یعنی کہ غدیر کے دن، عید غدیر کے دن روزہ رکھنا ایسے ہے کہ انسان 60 سال کے گناہوں کا کفارہ کر رہا ہے، یعنی انسان ایک روزے کے ذریعے سے 60 سالہ گناہ جو انسان نے اپنی زندگی کے اندر انجام دیے ہوں، یا مثال کے طور پر 60 سال کی زندگی کے گناہ کے برابر بھی اگر انسان کے گناہ ہوں تو وہ اس ایک روزے کے ذریعے سے انسان دھو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک دن کا روزہ 60 سال کے گناہوں کو کفارہ ہے۔ اسی طریقے سے چھٹے امام کی ایک اور روایت موجود ہے، مولا فرماتے ہیں ومن صام یوم الغدیر الخم ولم یستبدل کتب اللہ له صیام الدہر، یعنی کہ جو شخص غدیر کے دن روزہ رکھے اس کا ایک روزہ جو ہے پروردگار پورے زمانے کے روزوں کے برابر لکھتا ہے۔ تو لہٰذا پہلا عمل جو آپ لوگوں نے انجام دینا وہ یہ کرنا ہے کہ غدیر کے دن کا روزہ ضرور رکھنا ہے، اور خاص طور پہ میری وہ بہنیں کہ جن کے روزے قضا ہو ماہ مبارک رمضان کے، تو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتی، ان کو چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان کے قضا روزے کی نیت سے ہی روزہ رکھیں، تو ان کا قضا روزہ بھی ہو جائے گا اور مستحب روزے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور وہ لوگ کہ جن کے قضا روزے نہیں ہیں تو وہ مستحب روزے کی نیت کر کے اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ اچھا، اس دن کا دوسرا عمل جو ہے وہ ہے اس دن کا غسل۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ غدیر کے دن غسل بھی کرے، اور ہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ غسل جو ہے وضو سے مجزی نہیں ہے، یعنی کہ انسان اگر غسل کر کے نماز پڑھنا چاہے ڈائریکٹ تو اس کو چاہیے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو بھی کرے، کیونکہ یہ غدیر کے دن کا جو غسل ہے یہ وضو سے کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اس غسل کے ساتھ وضو بھی کرے اگر ڈائریکٹ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو لہٰذا انسان غدیر کے دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک غسل کر سکتا ہے غدیر کے دن کی نیت سے کہ میں غسل کرتا ہوں روزے غدیر کا قربت اللہ، کسی بھی وقت کر لے پورا دن میں،
لیکن بہتر یہ کہ انسان زوال سے پہلے کر لے، یعنی کہ ظہرین کی نماز پڑھنے سے پہلے غسل کر لے، پھر اس کے بعد وضو کر لے، پھر اس کے بعد اپنی نماز جو ہے وہ چاہے مستحب پڑھے چاہے واجب پڑھے، تو لہٰذا بہتر یہ کہ انسان ظہرین سے پہلے غسل کر لے۔ اچھا، تیسرا عمل جو اس دن کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کرے۔ اب جو شخص مثال کے طور پہ عراق کے اندر موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی زیارت کے لیے نجف آئے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے ملکوں کے اندر موجود ہے، کوئی انڈیا میں موجود ہے، کوئی پاکستان میں موجود ہے، تو وہ قربتاً اللہ کی نیت سے علی ابن ابی طالب کی زیارت کو پڑھ لے اپنے گھر کے اندر ہی۔ لیکن ہاں، مستحب موقت ہے کہ انسان غدیر کے دن علی ابن ابی طالب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے، جیسے کہ امام رضا علیہ السلام سے روایت موجود ہے۔ مولانا ابن ابی نصیر سے فرمایا، اینما کنت فاحذر یوم غدیر عند علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ اے ابن ابی نصیر، غدیر کے دن تم جہاں پر بھی ہو تمہیں چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کے محضر میں علی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اے ابن ابی نصیر، پروردگار اس دن مومنین کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پروردگار اس دن تمام مومنین، تمام مسلمانوں کے 60 سال کے گناہوں کے برابر اس دن گناہ معاف کرتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ علی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو لہذا جو شخص نجف پہنچ سکتا ہو اس دن، اس کو چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی بارگاہ کے اندر پہنچ جائے اور مولا کی زیارت کرتے ہوئے اس دن کی جو خاص زیارت ہے غدیر کے دن کی، جو کہ مخصوص زیارت ہے علی ابن ابی طالب کی، اس زیارت کو پڑھے۔ اور جو شخص نہیں پہنچ سکتا، اپنے گھر کے اندر ہے، اپنے وطن میں، اپنے دیش میں، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر ہی، مسجد کے اندر ہی کھڑے ہو کے عید غدیر کے دن کی جو زیارت ہے خاص علی ابن ابی طالب کی، اس کو پڑھ لے۔ اسی طریقے سے چاہے تو وہ مخصوص زیارت پڑھ لے، چاہے تو زیارت امین اللہ جو کہ علی ابن ابی طالب کی زیارت ہے اس کو پڑھ لے۔ اچھا، اس دن کا چوتھا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے، اور یہ نماز جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے، یعنی کہ امام جعفر صادق فرما رہا ہے، وَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْغَدِيرِ رَكْعَتَيْنِ أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ، یعنی کہ غدیر کے دن کسی بھی وقت اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھ لے، وَأَفْضَلُهُ قَبْلَ الزَّوَالِ، یعنی کہ افضل وقت جو ہے وہ زوال سے پہلے کا ہے، یعنی کہ ظہرین کی اذان سے تھوڑا پہلے انسان جو ہے اس نماز کو پڑھ لے۔ وَهِيَ السَّاعَةُ الَّتِي أُقِيمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بغدیر خم علما للناس، کیونکہ یہ وقت وہی وقت تھا کہ جس وقت رسول خدا نے اپنے بھائی علی بن ابی طالب کو لوگوں کے سامنے اپنا جانشین مقرر کیا اور علی کو دین کا علم قرار دیا، علی کو دین کی نشانی قرار دیا۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ غدیر کے دن ظہرین سے کچھ دیر قبل یہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھے، جس کا طریقہ کار یہ کہ انسان پہلی رکعت کے اندر سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ انا انزلنا پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ قل هو اللہ یعنی کہ سورہ توحید پڑھے، یعنی کہ نماز فجر کی طرح بس 2 رکعت نماز پڑھے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدے میں جائے، اور سجدے میں جا کر کہے کہ شکر للہ شکر للہ شکر للہ، یعنی کہ 100 مرتبہ شکر للہ شکر للہ شکر للہ کہے سجدے میں جا کر نماز پڑھنے کے بعد، اور جب سجدے سر کو اٹھا لے تو اس کو چاہیے کہ اس دعا کو پڑھے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد وحدک لا شریک لک وانک واحد احد صمد لم تلد ولم تولد ولم یکن لک کفوا احد، یعنی کہ یہ دعا پڑھے، آخر تک پڑھ لے پوری دعا۔ تو لہٰذا یہ دعا تھوڑی بڑی ہے، تو لہٰذا ڈسکرپشن کے اندر جو یہ دعا آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی، وہاں سے دیکھ کے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں سجدے سے سر اٹھانے کے بعد۔ اور جب آپ یہ دعا پڑھ لیں تو دوبارہ سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جا کر 100 مرتبہ کہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور جب 100 مرتبہ دوبارہ سجدے میں جانے کے بعد الحمدللہ الحمدللہ پڑھ لیں تو دوسرے سجدے سے سر اٹھائیں، اور تیسری مرتبہ دوبارہ سجدے میں جا کر 100 مرتبہ پڑھیں گے شکر للہ شکر للہ شکر للہ۔ یہ اس قدر با فضیلت عمل ہے، اس قدر بہترین نماز ہے کہ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ گویا کہ وہ شخص غدیر کے دن غدیر خم کے میدان میں حاضر تھا، اور اس نے علی بن ابی طالب اور رسول خدا کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور وہ صادقین کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے علی بن ابی طالب کی بیعت کی اور بیعت کے اوپر باقی رہے، یہاں تک کہ وہ اہل بیت کے ساتھ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ یہ نماز پڑھنے والا شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور یہاں تک کہ روایت کے اندر ملتا ہے کہ محشر کے اندر قائم آل محمد یعنی کہ امام زمانہ کے پرچم تلے ہوگا۔ تو لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ یہ 2 رکعت والا جو عمل ہے اور 3 دفعہ سجدے میں جا کے 100 مرتبہ جو ذکر پڑھنا ہے، اس عمل کو ضرور انجام دیں۔ اچھا، اس کے بعد 5واں عمل جو غدیر کے دن کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس 2 رکعت نماز کا وقت جو ہے وہ ظہرین کی اذان سے آدھا گھنٹے پہلے تقریباً، یعنی کہ زوال سے آدھا گھنٹے پہلے انسان اس 2 رکعت نماز کو پڑھے۔ اس کا طریقہ کار یہ کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے اور دونوں رکعت
رکعت کے اندر ہی سورہ الحمد پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اور 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور 10 مرتبہ سورہ قدر یعنی کہ انا انزلنا پڑھے. دونوں رکعت کے اندر انسان نے کیا 10 مرتبہ قل هو اللہ، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھنی ہے. اور 2 رکعت نماز ختم کرنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ تسبیح جناب فاطمہ الزہرا ضرور پڑھے. روایت کے اندر ملتا ہے کہ جو شخص غدیر کے دن اس نماز کو پڑھے گا اس کو پروردگار کے نزدیک 1,00,000 حج برابر ثواب ملے گا، کیونکہ یہ نماز 1,00,000 حج کرنے کے ثواب کے برابر فضیلت رکھتی ہے. بلکہ روایت ادھر ہی ختم نہیں بلکہ اس کے بعد کہا کہ یہ 1,00,000 عمرے برابر بھی اس کا ثواب ہے. اور اسی طریقے سے روایت کے اندر ملتا ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھنے کے بعد جو دعا پروردگار سے طلب کرنا چاہے طلب کرے، اب وہ اس کی دعا چاہے وہ دنیاوی دعا ہو چاہے وہ اخروی دعا ہو، پروردگار ضرور بضرور اس کی اس دعا کو قبول کرے گا. انشاءاللہ یہ والی دعا بھی آپ کو پوری ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گی، تو آپ ڈسکرپشن سے اس دعا کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد 7واں عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان عید غدیر کے دن دعائے ندبہ کو ضرور پڑھے. دعائے ندبہ وہ دعا جو کہ انسان ہر شب جمعہ کو روز جمعہ امام زمانہ کی بارگاہ کے اندر، امام زمانہ کی فراق کے اندر پروردگار کی بارگاہ کے اندر گریہ کرتا ہے اور ان کے ظہور کی دعا طلب کرتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ غدیر کے دن دعائے ندبہ کو ضرور پڑھے. یہ دعا مفاتیح الجنان اور دوسری کتابوں کے اندر آپ کو آسانی سے مل جائے گی. اس کے بعد 8واں عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسیوں سے گلے ملے، ان سے ملاقات کرے، ان کی زیارت کرے، اپنے بہن بھائیوں کے گھروں پر جائے. جیسے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت بھی موجود ہے اس حوالے سے. مولا فرماتے ہیں کہ من زار فیہا ای فی یوم الغدیر مؤمنا ادخل اللہ فی قبرہ 70 نورا ووسع فی قبرہ ویزور قبرہ کل یوم 70,000 ملک یبشرونہ بالجنہ. یعنی کہ امام رضا فرما رہے ہیں کہ جو شخص غدیر کے دن، عید غدیر کے دن کسی مومن کی زیارت کرے تو پروردگار اس کی قبر کے اندر 70 قسم کے نور کو داخل کرے گا اور اس کی قبر کو وسیع کر دے گا، کشادہ کر دے گا. اور پروردگار روزانہ 70,000 ملائکہ کو اس کی زیارت کے لیے بھیجے گا اور وہ ملائکہ اس کو جنت کی بشارت دیں گے، خوشخبری دیں گے. تو انسان کو چاہیے کہ غدیر کے دن اپنے بہن بھائی، پڑوسی، دوست، احباب، رشتہ داروں سے ضرور ملاقات کرے. اب اس کے بعد 9واں عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان مومنین کے ساتھ مصافحہ کرے، یعنی کہ ہاتھوں کو ملائے، گلے ملے. اور جب ہاتھ کو ملائے یا گلے ملے تو اس کو چاہیے کہ یہ ضرور پڑھے. کیا پڑھے؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے علی کے چاہنے والوں میں قرار دیا، علی کی ولایت پر ثابت قدم رہنے والوں میں قرار دیا. اس عبارت کو ضرور پڑھے. اب اس کے بعد 10واں عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان عید غدیر کے دن 100 مرتبہ اس عبارت کو پڑھے. الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. یعنی کہ اس جملے کو 100 مرتبہ ضرور عید غدیر کے دن پڑھے. اور اس کے علاوہ عید غدیر کے دن کا 11واں عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر لوگوں کی دعوت کرے، اپنے گھر کے اندر دسترخوان کو بچھائے، لوگ اس کے گھر آ کر کھانا کھائیں، مسکرائے، خوشبو لگائے، بہترین لباس زیب تن کرے، لوگوں کی دعوت کرے، لوگوں کے گھر دعوت پر جائے. غدیر کے دن مومنین کو کھانا کھلانا اس کے گناہوں کی مغفرت ہے، اس کی زندگی کو وسیع کر دے گا، اس کی زندگی سے مشکلات کو دور کر دے گا. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ غدیر کے دن مومنین کو کھانا بھی کھلائے اگر استطاعت رکھتا ہے، یا اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ بھی مومنین کی بارگاہ میں پیش کر سکے ضرور پیش کرے، کیونکہ یہ غدیر کا دن ہے اور پروردگار اس دن بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. ہم پروردگار کی بارگاہ میں 10 دعا ہے کہ مالک ہمیں تعلیمات آل محمد پر اور اس غدیر کے دن کے اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملی غیرو ملی غیرو من که ندارم کسی رو به غیرت آرزو